अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रेम मटलानी आप सभी हाज़रीन की खिदमत में प्रोग्राम हकीकत ये है लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप सभी भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है कि अज़राए करम जिस किसी साहब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। तो जी शुरू करते हैं। हकीकत ये है, कल पाकिस्तान में जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ भी ले लिया। इमरान ख़ान के जो भी आदमी थे वो उनके इतने वफ़ादार हैं कि उन्हें सबसे पहले इमरान ख़ान लगता है, बाद में पाकिस्तान। इसीलिए तो जो डिप्टी स्पीकर साहब थे कासिम सूरी या स्पीकर साहब थे असद कैसर, उन्होंने 9 तारीख को जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होनी थी तो उससे पहले इस्तीफ़ा दे दी, चले गए कि हम ये नहीं देख सकते। इसी तरह कल पीर के रोज़ जब भी जनाब शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब होनी थी तो सदर जनाब आरिफ अलवी साहब ने भी अपनी मजबूरी दिखा दी। उसकी जगह पे फिर जो सेनेट के चेयरमैन हैं, जो कि अदरवाइज़ वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ से हलफ लिया। इमरान ख़ान साहब लगता है ये बात हज़म नहीं कर पाए कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। जैसा कि उन्होंने कहा था, अभी उसके पीछे ही पड़ गए हैं कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। और उन्होंने तो एक हद ही कर दी है। पहले उन्होंने सभी इंस्टीट्यूशन बर्बाद किए, आइन को तोड़ा, आइन की जो रेस्पेक्ट होती है उसको पैरों तले लताड़ा, उस पर भी उनका मन नहीं भरा। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जुडिशरी, उन दोनों के पीछे पड़ गए हैं। पीटीआई का जो मीडिया सेल है वो ऐसे वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर चला रहा है जिसमें लोगों को भड़का रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि किस तरह पाकिस्तानी लोग, यानी मतलब वो पाकिस्तानी जो इमरान ख़ान के आशिक हैं, इमरान ख़ान की ईमा पर कैसे बाजवा मुर्दाबाद, पाकिस्तान या पाकिस्तान अदलिया मुर्दाबाद ऐसे नारे लगा रहे हैं। अब इस तरह अभी पाकिस्तान की आवाम को, शायद जो भी सेन पीपल हैं जिनको थोड़ी बहुत अक्ल है, उनको अभी समझ में आ रहा होगा कि ये किस किस्म का बंदा है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी अपने आप को मुल्क से ज़्यादा समझता है तो फिर वो गलत है। ये बात, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये साहब शुरू से जो है ना ईगो सेंट्रिक रहे हैं और कट्टरपंथी, हमेशा जो मतलब क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में तो हम लोग बोलते हैं दहशत पसंद, आतंकवादी, उनकी मतलब वकालत करते। एक बार तो इन्होंने जब भी 16 दिसंबर 2014, हाँ 16 दिसंबर 2014 में आर्मी स्कूल पर पेशावर में, शायद मेरे ख्याल में, हाँ पेशावर में हमला हुआ था और तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक दिन में 150 बच्चों का कत्ल कर दिया था और कई लोगों को ज़ख्मी भी किया था। उसके बारे में जब इनसे पूछा गया था तो इन्होंने बोला था कि
وہ طالبان کی جو ہے نا ان کے بھی تو بچے مرے ہیں، یعنی ان کی نظر میں جو ہے بے گناہ بچوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی یہ پاکستان کی سالمیت کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں رہا تو کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ یہ الگ بات ہے، ابھی انہوں نے اپنی جو نیشنل اسمبلی کے ان کے جو 155 ممبران ہیں ان کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ سبھی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیجئے، تاکہ جو نئی حکومت ہے یا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کو تکلیف ہو ضمنی انتخابات بائی الیکشنز کرانے میں، گو کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا سوچتے ہیں کہ اس طرح ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ ممبران تیار نہیں ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ 155 میں سے صرف 45 ممبران راضی ہیں استعفیٰ دینے کے لیے، باقی جو ہے نا ٹال مٹول کر رہے ہیں، اور ابھی تک تو کوئی استعفیٰ گئی نہیں، سیکریٹریٹ میں پہنچی نہیں۔ یہ سبھی استعفائیں جو ہیں نا پی ٹی آئی کے دفتر میں جمع کرائی جا رہی ہیں۔ کتنا دکھ ہوتا ہے جب پاکستانی خود اپنی افواج کو گالیاں دیں گے۔ اب پھر کم سے کم ان کو یہ کہنے کی جرت تو نہیں ہونی چاہیے کہ پڑوسی ملک ہمارا دشمن ہے، جہاں پر آپ جیسے لوگ ہوں گے تو ان کو دوسرے دشمن رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، پاکستانی پولیس نے ایک ارسلان خالد صاحب ہیں، یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے ہیڈ ہیں، ان کے گھر پر چھاپا مارا، ان کا لیپ ٹاپ ضبط کیا، کچھ فونیں لیں، اور اس میں سے جو ڈیٹا نکلا ہے وہ پورا پاکستانی افواج اور ان کے خلاف ایسے ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے۔ دیکھ لیے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہفتے کے روز جو تقریر کی تھی عمران خان نے، اس میں بھی انہوں نے بولا تھا کہ کل آپ رات کو نکلیں باہر، اور پہلے تو انہوں نے اتوار کے دن جب ہی وہ وزیر اعظم کیا بولتے ہیں، یہ نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ ہونے والی تھی، وہ ہونے نہیں دی، ان کے وزراء نے ٹائم نکال کے آدھی رات کر دی۔ اس کے بعد یہ الگ بات ہے جیسا بی بی سی نے بولا، اور اب تو سب لوگ بول رہے ہیں، ہم تو ابھی کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں، سب لوگ بول رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل ندیم انجم جو ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، یہ دونوں ایک ہیلی کاپٹر پہ PM ہاؤس میں گئے اور عمران خان صاحب کے دماغ میں یہ ڈالا کہ بھائی جھگڑا اچھا نہیں ہے اور چپ چاپ کر کے نکل جاؤ۔ کچھ لوگ تو بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا اور کچھ ایسے نشانات ہو گئے ہیں کہ اس دن کے بعد ابھی تک وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے عمران خان، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن BBC ایسا کہہ رہی ہے۔ اور بھلے ہی پاکستانی افواج کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، BBC جھوٹ بول رہی ہے، لیکن BBC نے اس کے بعد بھی اپنی خبر کی تردید نہیں کی ہے، یعنی وہ اپنی رپورٹنگ پہ اڑی ہوئی ہے۔ دکھ تو زیادہ یہ ہوتا ہے جب بھی پاکستانی لوگ جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، جنہیں ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، وہ وہاں پر نہ صرف پاکستانی افواج پاکستانی عدلیہ کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جس ملک میں رہتے ہیں، ابھی جیسے امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ادھر کتنا دکھ ہوتا ہے کہ کتنی مشکلوں سے وہ اول تو ویزا نہیں ملتا امریکہ کا یا مغربی ممالک کا، کتنی مشکلوں سے 20-30 لاکھ روپے کا خرچہ کر کے یا چوری چھپے کبھی شام سے ترکی سے اٹلی سے ایسا گھومتے گھامتے پہنچتے ہیں وہاں پر۔ ایک بار وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہاں پر اسلامی نظام آنا چاہیے، اب یہ امریکہ گندا ہے، یہ انگلینڈ گندا ہے،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2005 میں میں سمجھتا ہوں جولائی کا مہینہ تھا، جب بھی انڈر گراؤنڈ ٹرین جو لندن میں چلتی ہے، سبربن ادھر جو چلتی ہے میٹرو جو ہے اس کو انڈر گراؤنڈ بولتے ہیں، اس میں دھماکے ہوئے تھے، 5-7 دھماکے ہوئے تھے سیریز میں، بلاسٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد پاکستانیوں میں جبھی یہ پول کرایا گیا، سروے کرایا گیا، تو ان لوگوں نے یہ خوشی خوشی بولا کہ اچھا ہوا کہ ان لوگوں کو سزا ملی۔ اب یہ تو ہے جس ملک میں رہتے ہیں، اور جب ان کو یہ وہاں کی سٹیزن شپ ملتی ہے تو سٹیزن شپ ملتے وقت ان سے حلف لیا جاتا ہے، وہ قسم لیتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں کہ ہم ابھی اس نئے ملک میں، ابھی امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ کے لیے وفاداری رکھیں گے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بھی وفادار نہیں۔ خدا ایسے لوگوں سے بچائے، یا ان کو ان کے دماغ میں جو بھوسا بھرا ہوئے نکالے اور عقل خود کو پردان کرے، ملے انہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی جس کسی صاحب یا صاحبہ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔